صبح بخیر. ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم. ہوا کے دوش پر سرحدوں کی کیا حیثیت آزاد. آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خادم علی نوبل سیمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے. خدا کا فضل، خدا کی مہربانی، خدا کا طرز، اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی محبت کے لیے اور اس خوبصورت گھڑی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی کہ ہم سب مل کر خداوند کی حمد و ثنا کر سکیں، خداوند کی عبادت کر سکیں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان لمحات کے لیے، اس وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیے. عزیزو، جب صبح اٹھتے ہیں، اگر آپ کبھی اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں بہت سارے سے لوگ ہیں جو کہ آج کی صبح کو نہ دیکھ سکے. یہ خداوند کی مہربانی ہے، اس کا ترس ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمیں زندگی، صحت، تندرستی، ہمت، طاقت بخشتا ہے. بائبل ٹی وی گلوبل لرننگ اسٹوڈیو سے جب ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آتے ہیں، صبح 9 سے لے کر 10 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تمام بہن بھائی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے ذرا خوش آمدید کہہ لیں ان دوستوں کو، ان عزیزوں کو جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. میں جب اس لسٹ کو دیکھتا ہوں صبح سویرے تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں. میں ایک بار پھر اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میں ان دنوں گیت جو ہے اور زبور جو ہے ان کو میں پلے نہیں کر پا رہا. تو آپ اس تھوڑی دیر کے لیے اس بات کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بہت جلد اس پرابلم کو فکس کر لیں. میں نے کمپیوٹر بھی چینج کر کے دیکھے، کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، ان کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، لیکن جلدی ہم اس کو فکس کر لیں گے. تو آپ بائبل مقدس کو لیں، ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں سب کے نام تو نہیں لے پاتا، لیکن چلیں دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کریں گے اور پروگرام کو بھی لے کر آگے بڑھیں گے. ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے ان چند آیات کو دیکھتے ہیں. صبح سویرے جب ہم زبور کو تلاوت کرتے ہیں اور خدا بہت برکت دیتا ہے. یہ مضامین اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے روزانہ صبح کے جو نا بریک فاسٹ کا ایک حصہ بن چکے ہیں. تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں. میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت و سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا. آئے خدا زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے. بلکہ وہ خدا ان کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خدا ان کا جلال بڑا ہے. کیونکہ خداون اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا. تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دانا ہاتھ مجھے بچا لے گا. خداون میرے لیے سب کچھ کرے گا. اے خداون تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین. میں چاہتا ہوں کہ آج صبح صرف آپ اس ایک آیت کہ جو یہ 6 جو پاورفل ورڈ ہیں، جو الفاظ ہیں، بڑے طاقتور الفاظ ہیں، ان میں ایک تقویت پائی جاتی ہے، ایک حوصلہ پایا جاتا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے. اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرا سکتے ہیں، اور آج کا تمام دن یہ الفاظ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں گونجتے رہنے چاہیے. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. You can repeat these words after me. Doesn't matter if you are away from the studio from me, but we are together in spirit.
تو آپ یہ الفاظ دہرا سکتے ہیں، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. I don't know about your issues, I don't know about your problem, but we are all in trouble. ہم سب کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتے ہیں. Because we are in troublesome world. There's no escape. Nobody can say, oh, there isn't any trouble in my life. So if you are having any issue, any pain, any suffering, any trouble in your life, in this morning you need to say together, God will do everything for me. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. I think this is a small prayer, if I will say. ایک ایسی دعا ہے جو آج صبح ہم سب مل کر کر رہے ہیں. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. بہت دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک بات جو یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی معرفت جو انجیل لکھی گئی بڑی خوبصورت ہے. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ہم خدا سے الگ ہو کر، خدا سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. آج سوچئے وہ کون سے ایسے کام جن کو آپ نے خدا ان سے الگ ہو کر کرنے کی کوشش کی، آپ ناکام ہو گئے. لیکن جب آپ ان الفاظ کو اپنے سامنے رکھیں گے، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سارا دن، بلکہ آئندہ بھی ہمیشہ یہ الفاظ آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. نا ایک ہارڈ ڈرائیو ہے ہماری، ہے نا، جیسے میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کی پرابلم ہو گئی ہے اور کی چلانے مشکل ہو گئے ہیں، تو اسی طرح. اور تھینک یو بہن شمیم، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ نے اردو میں بڑا خوبصورت لکھا ہے. یو آر گڈ ٹائپسٹ. اردو میں بڑی اچھی آپ کی ٹائپنگ. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. پریز دی لارڈ. تو آئیے ہم دعا کریں اور خداوند کا شکر ادا کریں. دیکھیں کئی دفعہ بہت دفعہ ہم نے ان الفاظ کو پڑھا ہوگا، لیکن شاید ہم بھول جاتے ہیں وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ نے کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے. اور خداوند کہ سب کچھ کرے گا، سب کچھ. کوئی بھی بات یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ خداوند کر دے گا، یہ نہیں کر سکتا. خداوند سب کچھ کرے گا. آئیے دعا مانگے. خداوند تو قادر مطلق ہے، ناممکنات کا خدا ہے. خداوند جو باتیں انسانوں کے لیے مشکل تھیں، 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنا، جنم کے اندھے کو آنکھیں دینا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے بڑی بھیڑ کو سیر کرنا، پانی کو مے بنانا، تو سب کچھ کر سکتا ہے. سب سے بڑھ کر ہے خداوند تو نے جو نجات کا اتنا بڑا کام ہمارے لیے کیا، کیونکہ خداوند کوئی بھی یہ کام نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کو تو نے تمام کر دیا. اور اب کسی اور قربانی کی، کسی اور نجات دینے والے کی ضرورت نہیں رہی. تو ہمارے لیے سب کچھ کرے گا. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ تو نے آج تک ہمارے لیے کیا خداوند، اور جو آئندہ کرنے والا ہے اور کر رہا ہے، ان سب باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم رات کی حفاظت کے لیے، آج کے اس دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو خاص کرتے ہیں پیارے خداوند کہ ہم لوگوں کو بڑی برکت دینا، اپنے پاک روح سے معمور کر. تمام ان اکوپمنٹ کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں. خداوند بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، ساری منسٹری کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. یسوع کے سندر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جی عزیزو، یو مسٹ بی ویری ایکسائٹیڈ. جب میں مضامین کو دیکھتا ہوں، جو بھی مضمون میں چنتا ہوں تو میں اس کو دعا میں رکھتا ہوں. ایسے یہ کام نہیں ہوتے. جب میں اس مضمون کو سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے کہ یار یہ کیا بات ہے، خدا کے ساتھ ناراضگی، غصہ. دیکھیں دیز آر اور ایموشنز. جیسے ہم انسانوں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں نا، ایک خوبصورت ورد ہے، اس کو پہلے میں ایک آیت کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف.
تو نکالیے خدا ان کا زندہ پاک کلام اور ہم مل کر اس بات کو سیکھتے ہیں. خدا ان کا خوبصورت پاک کلام Ephesians chapter 4. چلیے جی پہلے یہاں سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. 25 آیت Ephesians chapter 4 verse 25. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. چلتے ہیں جب اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف اور خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں. گنتی کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 26 آیت سے خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. The book of Numbers chapter 14 verse 26 page 139 پہ یہ سنیے خدا ان کا پاک کلام. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں. سو تو تم ان سے کہہ دو خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا. تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گے اور مجھ پر شکایتیں کرتے رہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا کریں. خدا ہم تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ موت پر لافتہ لا تبدیل پاک کلام کے لیے التجا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں پہلے خدا ہم اپنے پاک سے معمور کر ہماری عقلوں کو روشن کر بڑی برکت دے یسوع کے قاتل میں. کمپلین اینگر murmuring اٹس ویری کامن. یہ ایک بڑی عام بات ہے. ہم سب غصہ ہوتے ہیں سب ناراض ہوتے ہیں اور جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ہم خدا سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. This is very common. This is a reaction of pain or bereavement, suffering. Why it's happening to me? میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کا جو بعض کا ہم جو رزلٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ ناراض تو ہوتے ہی ہیں کہ جی یہ کیوں میں نے کیا ایسا کیوں میرے سے ہو گیا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. پھر ہم خدا کے ساتھ گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک کامن پرابلم ہے اینگر ٹورڈز دا ہیومن بینگ اینڈ اینگر ٹورڈ گاڈ. یہ جو آیات ابھی میں نے خط میں سے تلاوت کی جب ہم یہ کہتے ہیں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو تو یہ اس کو دونوں طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. خدا کے ساتھ بھی ناراض ہونا خدا کے ساتھ غصے ہونا اور انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرنا. تو یہ ایک بڑی میں نے جیسے کہا کہ ایک کامن پرابلم ہے. پریشانی میں کڑواہٹ اپنی ظاہر کرنا اپنے دل کے جو نا وہ کڑواہٹ نکالنا اور خدا کے ساتھ دشمنی منہ لے لینا انیمیٹی ود گاڈ خدا کے ساتھ ناراضگی خدا کے ساتھ غصہ. اب یہ ایک بڑی خطرناک حالت ہے. اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. سم ٹائم وی آر بیکمنگ بیک سلائڈ واپس جو کبھی آپ نے وہ گیم جب آپ چھوٹے تھے ٹائم ملے تو کھیل لیتے ہیں لوڈو. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر تو آپ کے جو اس میں ایک سنیک اور اس کی جو گیم ہوتی تھی نمبرز کی تو کبھی تو آپ کے نمبر زیادہ آگے تو وہ 99 پہ چلے جانا وہاں سے پھر سامنے ڈسنا اور نیچے آ جانا. اور یہ ایک سلسلہ ہے ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس. وی آر ناٹ پرفیکٹ بٹ وین وی آر بیکمنگ اینگری ود گاڈ اٹس ریزلٹ ویری ڈیزاسٹر جو ہے نا رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک گناہ کی حالت میں
ہم سب گناہگار ہیں، اور جب ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں خدا کے بارے میں، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جو میں نے بتایا کہ جو لوگ ہیں وہ بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں روحانی طور پر، جو ہے وہ تنزلی کا، شکر ہے مجھے یہ خدا نے لفظ دے دیا، میں بیک سلائڈ وہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا، تو تنزلی جو ہوتے ہیں نا، ایک ترقی ہوتی ہے، ایک تنزلی ہوتی ہے، واپس جو ہے نا آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کی دفعہ 0 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں روحانی طور پر۔ اور میں نے خود اپنی زندگی میں اس بات کا ایکسپیرینس کیا۔ دیکھیں، جب ہم پاک کلام کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو ہمارا شخصی تجربہ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب میرا جو چھوٹا بیٹا تھا، he was 6 months old، تو ویری بیوٹیفل چائلڈ، اور خدا کی مرضی وہ خدا کے پاس چلا گیا، بہت خوبصورت بچہ تھا، اور میرے لیے بڑا مشکل تھا کوپ کرنا اس بات کو۔ اور اس کے کچھ ہی مہینوں بعد میرا جو چھوٹا بھائی تھی، was my only brother، he was 28 years old، اور 6 days of his marriage، after 6 days of marriage، دونوں ہسبینڈ اور وائف خدا ان کو پیارے ہو گئے ایک حادثے میں۔ تو میرے لیے سنبھلنا بڑا مشکل تھا، اور میں بہن بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ I was on the height of my spirituality at that time۔ I was army chaplain in Gujranwala Rawal cantonment، اور میرے جو چرچ میں ایوری سنڈے جو ایوریج تھی وہ 1000-1200 لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے تھے عبادت میں، اور معجزات ہوتے تھے، پیپل they were saved by the grace of God۔ تو بہت اچھی منسٹری، سب کچھ۔ تو میں نے خدا سے کہا کہ why it's happening to me، میں آپ کا چرچ بنا رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے سب کچھ یہ چھوڑا، اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ ایک ایسا موڑ تھا، ایک ایسا وقت تھا جب میں خدا سے جو ہے وہ ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا خدا you shouldn't do that to me، آپ تو لونگ گاڈ ہو، آپ پیار سے بھرے ہو، اور آپ کے جو وعدے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہے، تو why I'm having this problem؟ Then I started learning through my experiences، because until unless we are in this world we are having all these things، ہماری زندگی میں جو نامناسب حالات آتے ہیں اور مشکلات آ جاتی ہیں، اور ریلیشن شپ ایشوز ہیں، فائنینشیل کرائسس ہیں، بزنس بہت دفعہ لوگ کرتے ہیں، اس میں ان کو نقصان ہو جاتا ہے، تو خداوند نے مجھے ان باتوں، ان مشکلات میں سکھایا۔ جیسے پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں خداوند میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں، تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے اس مشکل میں، اس بریومنٹ میں، ان سارے ریلیشن شپ ایشوز میں خداوند نے مجھے یہ سکھایا کہ خداوند میں کس طریقے سے آپ بڑھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ترقی کرتے ہیں۔ تو وہ جو حالات میں نے دیکھے بیٹے کی ڈیتھ کی صورت میں، بھائی اور بھابھی کی ڈیتھ کی صورت میں، وہ ایک ایسا دور تھا جس میں نے بتایا کہ جب آپ بڑے اپنی ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا اسپرچولیٹی کے، اسی وقت ہی خداوند جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کہتے نہیں جی میں بڑا مضبوط ہوں، لیکن وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایک ایسی مومنٹ ہوتی ہے جہاں پر خداوند آپ کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے، ٹیسٹ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک خداوند کے خادم سے یہ سن رہا تھا کہ جب ابراہیم جو ہے خداوند نے اس کو بلایا اور اس نے تابع فرمانی کی، وہ اونٹ سے نکلا، آپ دیکھیں پیدائش کا 12 باب، تو خدا اور ابراہیم کے درمیان ایک کووننٹ ہوا کہ اچھا بھی تو میری تابع فرمانی کر، میں تجھے برکت دوں گا، تجھے برومند کروں گا، اور یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں خدا نے جب اس کے ساتھ یہ وعدے کیے۔ تو جب اس کے بیٹا ہوا، اسحاق پیدا ہوا، ہم نے ٹاکنگ اباؤٹ اسماعیل، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم اسحاق کی بات کر رہے ہیں جو کہ وعدے کا فرزند ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم Abraham, he was on the height of his spirituality. Definitely he was thankful to God۔ وہ خداوند کا شکر گزار بھی ہوگا کہ خداوند تو نے مجھے بڑھاپے میں جو ہے وہ بیٹا دے دیا ہے۔ اور اس خداوند کے خادم نے یہ بات شیئر کی کہ ابراہیم جو ہے وہ پہلے خداوند کے ساتھ بڑا وقت بسر کرتا ہوگا، دعا میں وقت گزارتا ہوگا، میڈیٹیٹ کرتا ہوگا، تو جب اسحاق پیدا ہو گیا تو he was very close to his heart۔ نیچرلی اس کے بڑھاپے کی اولاد تھی، اور وہ ازیوم کرنا، آپ کہہ لیں نا فرض کرنا، ایسا ہوتا ہے، ساری باتیں بائبل مقدس میں نہیں لکھی ہوئی،
تو کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ جب ابراہیم دعا کرتا ہو خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت برس کرتا ہو تو جو اسحاق ہے اس کے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہو یا اس کی گود میں گھس جاتا ہو تو اس کو پیار کرنا شروع کر دیتا ہو، اس کے ساتھ ٹائم بسر کرنا شروع کر دیتا ہو. تو خداون دیکھتا، خدا کہتا ہے اچھا اب یہ اس کا فوکس جو ہے وہ میں نہیں رہا بلکہ اسحاق ہے. اور خداون سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس بیٹے کو میرے لیے قربان کر. اب یہ ایک ایسی مومنٹ تھی، ایک ایسا وقت تھا جو کہ ابراہیم کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. دیکھیں ایک ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے جب آپ کو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی. کسی شاید نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے. تو آپ وہ جو چیز ہوتی ہے جب آپ کے پاس نہیں ہوتی مل جاتی ہے تو آپ کے لیے یار یہ کیا بات ہے، لیکن خداون کے اوپر بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو خداون جب ہمیں ایسی چیز دیتا ہے کہتا ہے اچھا بھائی یہ اب میرے لیے مجھے دے دے. نہیں 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 یہ میں نہیں کر سکتا جی، یہ تو بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی ہے. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں حنا کی زندگی. حنا پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب سال بر سال ہیکل میں آتی، خدا ان سے دعا کرتی، اس کی اولاد نہیں تھی، خدا نے اس کو اولاد دے دی. اس کے ساتھ خدا نے عہد کیا، وعدہ کیا. تو سیموئیل پیدا ہو گیا جی. اب سیموئیل جب پیدا ہوا تو لکھا کہ اس کے دودھ چھڑانے کے بعد اس کو خدا کے گھر میں لے کر آئی. ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا مشکل کام تھا کہ اچھا بھائی آپ کے تو لوگ بھی کہیں مطلب دیکھیں نا پھر وہ بات ہے ازیوم کرنے کی کہ شاید اس کے عزیز رشتہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں یار کیسی بیوقوف عورت ہے، خدا نے اس کو بیٹا دیا اور یہ بھی ابھی چھوٹا سا ہے تو اس کو وہ خدا ان کے گھر میں ہیکل میں دینے کے لیے جا رہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب خداون کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم خداون کے پاس اس چیز کو نہیں لے کر آتے، اور جب ہماری اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں خداون میرے لیے یہ بھی کر دے، خدا میرے لیے یہ بھی کر دے. تو خداون کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا خداون تو نے مجھے یہ چیز دی تھی تو نے واپس لے لی ہے، تو ہم خداون کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، خداون کے ساتھ غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جو پرابلم ہے ہماری ہے، خدا کے ساتھ ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، خدا ان کو بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو حالات ہوئے پاکستان میں، لوگوں کے گھر جل گئے اور لوگوں کو بہت نقصان ہوا فیصل آباد میں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں شاید وہ اس بات کے لیے بڑے نالاں ہوں. ہم جیسے جو عزیز بہن بھائی جو دور بیٹھے ہوئے ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس بات کے لیے بہت ہی کنسرن ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ویئر از گاڈ، یار خدا کیوں نہیں انٹروین کر رہا. why people they are paying the price for their faith, why they are struggling. یہ تو خدا کے لوگ تھے، خدا نے کہا جی میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھو دی ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو where was God at that time. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا تو نے کیوں نہیں ان لوگوں کو اندھا کر دیا، کیوں نہیں ان کو مار دیا، کیوں نہیں ان کو سزا دی. تو ہم یہ باتیں جو ہے کرتے ہیں، ہم جو ہے نامناسب حالات میں خدا ان کو جو ہے وہ الزام دینا چاہیے. میرے ساتھ دیکھیے ذرا پروورب چیپٹر 19 امثال اس کا 19 باب اور اس کی 3 آیت. خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے. پروورب چیپٹر 19 امثال اس کو 19 باب اس کی 3 آیت. آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداون سے بیزار ہوتا ہے. خداون سے دل جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے. جانتے ہیں فیڈ اپ ہو جانا جو لفظ ہے، فیڈ اپ میں اس سے بیزار ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیزار ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی خداون میرے ساتھ نہیں ہے، خداون نے ایسا کیوں ہونے دیا، خداون نے کیوں انٹروین نہیں کیا، خداون نے ان کو کیوں نہیں مار دیا. تو ہم خداون کے ساتھ ناراضگی کا، غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے اس ٹیکسٹ کی طرف جو ہم نے بھی پڑھی، اور اگر آپ اس کے سیاق و سباق میں جائیں گنتی 14 باب کے شروع میں اگر آپ اس بات کو دیکھیں بک آف نمبرز چیپٹر 14 تو دیکھیے ذرا پہلی آیت کو. تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے.
اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے۔ اب اس سے بھی زیادہ آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں آیت میں فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ دیکھیں خداوند بھی اب جیسے اب میں غصے کی بات کر رہا تھا تو خداوند بھی غصہ کرتا ہے نا، اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا قہر، غضب، wrath of God۔ اور انسان these are part of our emotion because we are carrying the attributes of God. This is the one of the characteristic of God۔ اب لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب موعظوں کے جو میں نے ان کے درمیان کے کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میں راہ سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی بڑی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ اور زورا ہوگا۔ اب سینیریو دیکھیں، سچویشن دیکھیں۔ There are people of God, Moses and God۔ یہ ایک عجیب سی وہاں پر جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، جو ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے موسیٰ سے اور ہارون سے اس کے بھائی کے ساتھ، اور پھر خدا کے ساتھ، اور یہاں تک کہ وہ موسیٰ ان کہتے ہیں ان کو سنسار کرو گے، بھول گئے سب کچھ کہ اس نے کیسے ہماری نمائندگی کی، کیسے ہماری مدد کی، کہاں وہ ہمیں لے کر آیا، انٹرسیڈ کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے خدا کے سامنے۔ خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کیا تماشا ہے بھائی، میں ان لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، یہ مجھے ہی مطلب اتنا ہیومیلیٹ کر رہے ہیں، میرے خلاف بڑبڑا رہے ہیں، اور لکھا کہ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے۔ انسلٹنگ گاڈ، ہیومیلیٹنگ گاڈ۔ کین یو امیجن؟ انسان ہے کیا؟ خاک کا پتلا ہے، اینڈ دے اسٹارٹنگ ہیومیلیٹنگ گاڈ۔ خداوند کی توہین کرنا شروع کر دی، خداوند کے خلاف کفر بکنا شروع کر دیا۔ This is very common in this age, in this 21st century. So many times we are behaving like that. We are insulting God. We are forgetting the other blessing of God. ایک تھوڑی سی مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، فائنینشیل کرائسس ہیں جی، جھگڑا ہو گیا جی، we start blaming God۔ خدا کو برا بھلا کہنا، خداوند کی تحقیر کرنا، کڑواہٹ آ جاتی ہے من میں، اتنے دکھی ہو جاتے ہیں، خدا کو ہم کہتے ہیں جی خدا کدھر ہے، خدا کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ quarreling with God is very common۔ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان ایسا کرتا ہے؟ اس کے کچھ جو ہیں وہ ایکسٹرنل جو اس کی ریزنز ہیں، کچھ انٹرنل ریزنز ہیں، کچھ خارجی وجوہات ہیں، اور کچھ آپ کہہ لیں کہ باطنی جو ہمارے اندر۔ ایک تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ اس کی سرشت میں باغیانہ رویہ ہے، اس کی سرشت میں گناہ ہے۔ زبور نیز کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ تو انسان کے اندر جو ایک باغیانہ رویہ ہے نا، اور جو جیلسی ہے، ہم دوسروں کو مارجنلائز کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں، ہم خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں ان دونوں عناصر کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم یونا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں۔ پیپل دے ریپینٹنگ، وہ انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی، اور یونا کو بھیجا گیا کہ تو جا کر وہاں منادی کر
اور لوگوں کو بتا ان کے گناہ کے بارے میں. دیور جینٹائلز دیور ناٹ جیو. نینوا کے جو لوگ تھے موجودہ جو آپ کہہ لیں کہ عراق کا جو علاقہ ہے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے تو منادی کرتا ہے, لوگ توبہ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, خاک میں بیٹھتے ہیں, اور خداون ان کی اس حالت کو دیکھ کر خداون اپنے فضل کو, اپنی مہربانی کو ان پر ظاہر کرتا ہے. اور جو یونا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ مجھے تو پتا تھا تو ایسے کرے گا. پہلی تو بات وہ جانا نہیں چاہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ بھی یہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں, خداون کے ان کے لیے کیا منصوبہ ہے. میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ. اور وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا جانے کے لیے, اور وہ ترسس کو بھاگ جاتا ہے. تو خداون جو ہے اس کا جو اس کی جو مہربانی ہے, اس کی جو محبت ہے, وہ اس کو اس طریقے سے وہ قبول نہیں کرتا. اور دیکھیے میرے ساتھ خداون کے پاک کلام کو, اب عجیب اس کی جو آپ دیکھیں خداون کے ساتھ ناراضگی ہے. چوتھے باب میں ہم دیکھیں گے, سنیے ذرا. لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ تیسرے باب کو دیکھیں تو ادنا اور اللہ سب نے ٹاٹ اوڑا, اور بادشاہ نے یہ تمام ملک میں یہ حکم جاری کر دیا کہ سب ٹاٹ اوڑیں اور خاک میں بیٹھیں. ان کے جو لکھا کہ لیکن انسان وان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے ذکر آزاری کریں, بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز ہے. شاید خدا رحم کرے, اپنا ارادہ بدلے اور اپنے خیر شدید سے باز ہے اور ہم ہلاک نہ ہوں. تو جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی تو لکھا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا اس نے اپنا ارادہ جو ہے بدل دیا. اب رسپونڈ دیکھیں یہاں پر کہ یونا کیا کہتا ہے. لکھا ہے کہ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش ہوا اور ناراض ہوا, اور اس نے خداوند سے یوں دعا کہ کیا ہے خداوند, جب میں اپنے وطن میں تھا اور ترسس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا. میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے, جو قہر کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے, کیونکہ میرے جینے سے مرنا بہتر ہے. تب خداوند نے فرمایا کہ تو ایسا ناراض ہے یار, کیا ہو گیا؟ Why you are angry with me? وہ اپنے آپ کو مجھے مار دے, میں جینے نہیں چاہتا. یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میں تو سوچا کہ وہ سارے مرے پڑے ہوں گے اور یہاں پر بڑا جناب حالات جو ہیں بڑے خراب ہو جائیں گے. Why you are showing your compassion, your mercy to them? اور اس سے بہتر تو مجھے جو ہے نا فارغ کر, میں نہیں رہنا چاہتا, میں مرنا چاہتا ہوں. ناراض ہو گئے. اور نامی آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے یونا سے فرمایا کہ تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے. اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں. خدا نے ایک بیل اگائی ہے, پھر وہ سوکھ گئی, اور وہ کہنے لگا یہ کیا ہوا, یہ بیل سوکھ گئی, میں تو اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو خدا نے کہا تو اس پودے کے لیے, اس کے لیے اتنا تو فکر مند ہے, اور وہ جتنی جانیں ہیں کیا مجھے ان کی فکر نہیں ہے؟ وہ کہتا کہ میرا مر جانا ہی بہتر ہے, میں ناراض ہوں. تو خدا نے کہا کہ یہ جو 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دانے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کرتے تھے اور بے شمار مویشی, تو کیا تو چاہتا کہ میں ان کو مار دوں؟ اٹھا دے دیا. عزیزو, کل میرے ساتھ کسی کی بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہم ایسا فیل کر رہے ہیں کہ God is working in that part of land. So many silent believers جو کہ سامنے نہیں آ رہے لیکن وہ خدا ان کو قبول کر رہے ہیں. Through this incident, whatever is happening around in that country, not only in that Faisalabad, but in other part of the country, خدا ان کا ہاتھ جو ہے کام کر رہا ہے. میں نے آپ کو ایک بات سکھائی تھی پرسیکیوشن کے حوالے سے, کہ جو کلیسیائیں ستائی گئیں, جہاں جہاں بھی پرسیکیوشن ہوئی وہاں پر کلیسیا نے ترقی کی. اور شاید میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ یقین ہے اس بات پہ بھی, کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا ان کو قبول کر رہے ہیں, in the result of that silent believers, وہاں پر ایک ریئیکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. there is a fear in the heart of the people. وہ جو کہ نان بلیورز ہیں, وہ یہ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ یہ جس طریقے سے لوگ خدا ان کو قبول کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں اس واقعے کی وجہ سے
ٹیلی ویژن پر, میڈیا میں, تھرو دا ورلڈ, پیپل آر ناٹ ہیپی ود دیٹ آئیڈیالوجی. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ کیا باتیں ہیں. آپ کہتے ہو جی ریلیجن آف پیس, آپ کہتے ہو کہ جی یہ سلامتی کا مذہب ہے, اور پھر آپ ایسے بہیو کر رہے ہیں. But brothers and sisters, this is all due to ideology. دیکھیں ہمیں بچپن سے مسیحوں کو یہ سکھایا جاتا ہے جی معاف کر دیں, پیار کریں, وہ تیرا بڑا بھائی ہے, وہ تیری بڑی بہن ہے, کوئی بات نہیں ہے, چل وہ چھوٹا بھائی ہے, اس کو معاف کر دے, چل وہ یہ کر دے. From our childhood, in our families, in our Sunday school, in our churches, we are preaching forgiveness, we are preaching love of God. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا. ہمارے اندر وہ ڈی این اے جو ہے نا, اس کا جو تخم ہے, وہ ہمیں دوسروں سے بدلہ لینا نہیں سکھاتا, دوسروں کو نیچا دکھانا نہیں چاہتا, ہم دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ وی آر آل ان the image of God. تو ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا. لیکن on the other side جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ جھوٹ بول دو, آپ مار دو, کل کر دو, بھائی کو مار دو, باپ کو مار دو, باپ بیٹے کو مار دے. And you can see what's happened in the history. So that's a different ideology. کیا ہوتی ہے, ایک سوچ ہے نا, مائنڈ سیٹ ہے. Why we are having problem in Pakistan due to the mindset of the people. لیکن یہ مائنڈ سیٹ کہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے, کل کر دو, مار دو دوسروں کو. اس لیے کہ جو کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے اس کو بچے جو ہے نا, وہ ایک ایسی زمین ہے, ان کا ذہن ایسی زمین ہے جس پر آپ جو کچھ بوئیں گے وہی اگے گا. تو پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, پھر خدا کے ساتھ ناراضگیاں, انسانوں کے ساتھ ناراضگیاں, ڈیو ٹو دیٹ آئیڈیالوجی. میرے ایک دوست سے, مسلم ٹیچر تھے, تو میرے نیبر تھے, تو میں کئی دفعہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو بڑا پیار کرنے والے تھے, میرے بیٹے تھے, وہ ٹیچر بھی تھے. تو میں نے فارغ وقت میں ان کے پاس بیٹھ جانا, باتیں کرنی. تو مجھے کہنے لگے کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ کتنی پی آر ہے, پبلک ریلیشن ہے آپ کی, تو آپ میری بیٹیوں کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں. تو میں نے کہا جناب آپ کی بیٹیاں اتنی پڑھی لکھی ہیں, سوشل ورکر ہیں, ٹیچر ہیں, تو آپ پاکستان جائیں اور وہاں سے شادی کر کے لے آئیں, کون سی بڑی بات ہے. تو وہ ہنس کے مجھے کہنے لگے کہ نہیں یار میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا. میں کیوں, اس میں کیا رسک والی کون سی بات ہے. وہ کہنے لگے جی وہاں سے وہ لڑکے آئیں گے تو پھر یہاں پر آ کر سیکنڈ میرج کر لیں گے. تو میں نے کہا سر اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. کہنے لگے کیا مطلب ہے آپ کا. میں نے کہا جی آپ میں 4 شادیاں جائز ہیں, تو اگر وہ شخص آ کے دوسری شادی کر لے گا تو اس میں کیا مذائقہ ہے, آپ کو کیوں یہ برا لگتا ہے. بیکاز دیٹ از یور آئیڈیالوجی. اگر آپ کا بیٹا ایسا کر لے تو وہ ٹھیک ہے, تو بیٹی کا جو شوہر ہے وہ کرے تو وہ غلط ہے, آپ اس کو برا محسوس کر رہے ہیں. Oh no, I don't believe on that. میں نے کہا جی why you don't believe on that? Because this is your ideology. یہ ٹیچنگ ہے. اگر آپ ان کے ساتھ مساوی سلوک کر سکتے ہیں, ایکولی ٹریٹ کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو کہنے لگے آپ مجھے تنگ کریں. میں کہ نہیں, میں تنگ نہیں کر رہا, میں آپ کو سچی بات جو آپ کے آئیڈیالوجی میں وہ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. تو ابھی دیکھیں جو پالیگیمی ہے, جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ہے, کوئی بھی بھائی, کوئی بھی باپ یا عورت جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں, لیکن ریئلسٹکلی, ایتھیکلی کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا. کوئی پریٹینڈ کرے تو وہ الگ بات ہے کہ جی آئی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کہ ایسے دوست بھی ہیں جن کی ایک سے زیادہ ان کی وائفس ہیں, دے آر لیونگ ہیپیلی. تو دیز آر دا ایلیمنٹس, جو وجوہات ہیں کہ جب رانگ آئیڈیالوجی جو ہے اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, اور وہ اینگر جو ہے اس طریقے سے ہم شو کرتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے کا جو رویہ اپنا لیتے ہیں, خدا کے ساتھ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ جب ہمیں, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں خدا سے, جب سب کچھ ویسا نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنی مرضی کو کرتے ہیں, تو وہ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مایوسی ہوتی ہے وہ خدا کے ساتھ ناراضگی کا بھی اظہار ہوتا ہے. اور یونا
جو ہے उसको हम देखते हैं कोई डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वो कहता है कि नहीं जी मैं तो चाहता था कि आप इन लोगों को मार दो। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह सोच रहे हैं कि जी वहां पर कोई ऐसा आ जाए, कोई सिस्टम हो जाए कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनको सजा मिले। लेकिन बहनों भाइयों, we don't know because we got the limited mind. What's God's plan for that part of the country? खुदावन का उस जगह के लिए, उस कंट्री के लिए, उस मुल्क के लिए क्या मंसूबा है हम नहीं जानते। खुदा जो है वो कौमों को तब्दील करता है, खुदावन हालात को तब्दील करता है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने देख रहा हूँ कि टाइम इतनी तेज है, मैंने कुछ और बातें भी शेयर करनी है। गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड कोरिया एंड यूरोप। स्पानिया की सल्तनत बड़े कभी अरूज पर थी, इस्लामिक स्टेट। व्हाट हैपेंड ओवर देयर? खुदावन ने बड़े बड़ी जो सल्तनतें थी, पार्थी, ग्रीस की सल्तनत, यूनानी, और उसके साथ साथ आप देखें कि रोमन्स एम्पायर और ये सारी, गॉड इज इन कंट्रोल। खुदावन ने किस तेजी के साथ कम्युनिज्म को, उसकी दीवारों को खुदावन ने गिराया। आज आप देखें चाइना में, डॉक्टर बिली ग्राहम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि चाइना एक सोया हुआ हाथी है, जब ये जागेगा तो तमाम दुनिया को हिला कर रख देगा। So church is growing in the persecution, in the persecuted countries, in the persecuted church. You can see what's happening in India. All the people they are accepting Jesus Christ. That's why Hindus, they're not very happy with that. It's these things are happening in Pakistan as well. मैं और आप नहीं जानते कि लोग जो हैं जब वो इन वाकयात को देखते हैं तो वो कैसे अपने अंदर क्या महसूस करते हैं। We are all human beings. तो सारे इस बात से खुश तो नहीं हुए ना कि गरीब लोगों के घर जला दिए गए, औरतों को बेहुरमत किया गया। तो लोग सोचेंगे यार ये कैसी सोच है, क्या है। और आप देखें कि उन्हीं में से लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी ये कानून जो है ये खत्म होना चाहिए, ब्लैस्फेमी लॉ खत्म होना चाहिए और लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। दे आर कंडेमिंग ओपनली, मीडिया में लोग कंडेम कर रहे हैं कि यार हम कैसे लोग हैं, हम कैसे लोगों के साथ रवैया कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। If you are looking in that sort of the anger in the lives of the people, उसकी वजह क्या है? चंद एक वजूहात मैं जल्दी से आपके साथ बांटूंगा। पहला ये कि when people fail to listen the voice of God, जब हम अपने खुदा की आवाज को नहीं सुनते, हम अपने दिमाग की सुनते हैं, हम ये नहीं खुदा क्या चाहता है, हम करते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। और ये जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो जब अपनी मर्जी को लोगों पर थोपते हैं, फंडामेंटलिस्ट जो हैं, वो खुदा की आवाज को नहीं सुनते कि खुदा ये चाहता है कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। हम चाहते हैं कि नहीं जी मैंने दुश्मनों को मारना है, मैंने उनको कत्ल करना है। बाइबल बताते हैं जो तलवार से काटते हैं तलवार से काटे जाएंगे। तो जब हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते, हम अपनी आवाज, वही अपने अंदर ही वो गूंजती है आवाज हमारे अपने अंदर ही, और हमारी जो आवाज है वो कामिल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन जैसे बच्चे हैं, जब वो माँ बाप की नहीं सुनते, आप उनको कहते नहीं भी रात को नहीं जाना, देर बाहर नहीं रहना, आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसे ड्राइव नहीं करना। तो जब उनको नुकसान होता है, जब वो टिकट आ जाती है, जब चोट लग जाती है, जब कोई और नुकसान हो जाता है, तो फिर बच्चे कहते हैं वो आई शुड लिसन टू यू डैड मम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खुदा तो प्यार करता है, खुदा मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत का खुदा है। लेकिन जब बच्चे जो हैं वो माँ बाप की नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी करते हैं, तो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जब हम रिबेलियन हो जाते हैं, जब हम बागियाना रवैया हमारा होता है और फिर नुकसान हमारा होता है, तो हम खुदा से नाराज हो जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन। फिर आगे चलते हैं कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार नहीं करते। अगर कोई भी शख्स खुदा से प्यार करेगा तो जीजो कभी भी इंसानों को दिख नहीं पहुंचाएगा, कभी भी, क्योंकि we believe that we are on the image of God। चाहे कोई भी है, ब्लैक है, व्हाइट है, एशियन है, चाइनीज है, कोरियन है,
کوئی بھی ہے، ہم سب خدا کی صورت پر ہے، خدا کی شبیہ پر ہے، لیکن جب ہم خود پرست ہو جاتے ہیں، ہم صرف اپنی پوجا کرتے ہیں، خدا کی بھی نہیں کرتے، تو اس بات سے جو ہے وہ ہمیں خوشی حاصل نہیں ہوتی، فرسٹریشن ہوتی ہے۔ تو فرسٹریشن کس پہ نکالتے ہیں ہم؟ یا انسانوں پہ نکالتے ہیں یا خدا پہ نکالتے ہیں۔ اس ساری جو مشکل ہے جس میں سے ہم گزرے ہوتے ہیں، وہ ساری فرسٹریشن ہم خدا پہ نکالتے ہیں۔ جی میں نے چرچ ہی نہیں جانا، میں نے دعا ہی نہیں کرنی، میں نے بائبل ہی نہیں پڑھنی، میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، تو وہ فرسٹریشن جو ہوتی ہے وہ در حقیقت خدا پر ہمارا غصہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک جو تیسری وجہ ہے، جسے گلف، خدا اور انسان کے درمیان جو خلیج ہے نا، جتنا آپ کسی سے دور جاتے ہیں نا، آپ اس کی آواز کو نہیں سن پاتے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہی انسان کی خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، جو رشتہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کی طرف دھیان نہیں دیتے، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، گلف آ جاتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، اینگر ہوتا ہے، تو آپ خدا کے ساتھ وقت بسر نہیں کرتے، اس میں ایک خلیج آ جاتی ہے۔ تو ہمیں خداوند کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر اسی ٹیکسٹ کی طرف جاؤں گا، یوحنا کا انجیل میں اس کا 15 باب، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل رکھتی ہے، اور مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نیور ڈپارٹ فرام گاڈ، خداوند کے ساتھ چمٹے رہیں، جڑے رہیں خداوند کے ساتھ۔ یعقوب دیکھیں نا، خدا کے ساتھ جھگڑا بھی کرتا، لیکن خدا کہتا میں نے تجھے جانے نہیں دیا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا، خدا نے اس کو برکت دی۔ تو ایک جو اور جو وجہ بڑی اہم ہے وہ ہے پیشنس۔ ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، یہ ایک پروسیس ہے نا، پیشنس۔ when you are having trouble and persecution and problem in your life، آپ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ بے صبرے ہوں گے then you will start complaining، آپ خدا ان کے ساتھ گلا شکوہ۔ اب یہی بات تھی لوگوں کی، 40 برے میرے یہاں سا ہونا تو بیزار، وہ بول گئے کہ یہ جو ایک نسل ہے نا، وہ انہوں نے بھول گئے کہ خدا ان کو مصر سے نکال کے لایا ہے، وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے خدا ان کو من کھلاتا ہے، تازہ گوشت مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، بے صبرے خدا ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، خدا ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، ناراض ہو گئے خدا ان سے۔ اسٹارٹ بلیونگ آن گاڈ، خدا ان پر بھروسہ نہ ہونا، خدا ان پر تکیہ نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم خدا ان کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ صبر سے دوڑیں، اور ایمان جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت، وہ چیزیں ہمیں جب نظر نہیں آتی لیکن ہم کہتے ہیں وہ پتہ نہیں جی ہے کہ نہیں ہے جی، اور اس میں ایک جو ہے نا اسٹیٹ آف مائنڈ، ڈبل مائنڈیڈ ہونا، دورے دل کا۔ اور یعقوب کہتا ہے کہ جو دو دلیں ہیں وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہے، لہروں کی مانند ہے۔ تو دو دلیں نہ ہوں، صبر سے دوڑیں، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیں، انسٹیڈ آف بیکمنگ اینگری ٹورڈ گاڈ، خدا ان کے ساتھ ناراض ہونے کی بجائے خدا ان پر امید رکھیں، خدا ان پر بھروسہ رکھیں، خدا ان سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو بھی پرابلمس ہیں، اس اینگر کا سلوشن جو ہے وہ یہی، وہ کیا ہے کہ آپ خداوند پر ایمان رکھیں، خداوند کو کام کرنے دیں۔ ایک اور میں وجہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جو گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا، غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم خداوند کو جو ہے وہ دیٹس اے پارٹ آف اوور ایموشن۔ تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی خداوند سے ناراض ہوتا ہے، دس از ویری کامن، میں نے کہا کہ یہ بڑا ایک کامن پرابلم ہے۔ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی حالات جو ہے نامناسب ہوتے ہیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں، لیکن
اگر آپ کنٹینیوسلی آپ اس گلٹی کانشیس میں رہیں گے، ایک مجرمانہ جو ذہن ہوتا ہے کہ جی میں نے پتہ نہیں بہت بڑا جرم کر دیا ہے، تو اب خدا تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میں خدا کے پاس نہیں جا سکتا دوبارہ، میں خدا ہوں. تو آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے بھی نکلیں. If you have done anything wrong in the past، اگر آپ نے کبھی خدا کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، میں نے خود اپنی آپ کو اگزامپل دی ہے کہ after the bereavement of my brother and son I was so angry with God, but I learned through my mistakes کہ یار ہمیں ایوب کی زندگی سے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور that is one of my favorite book. اس کے بچے مر گئے، اونٹ مر گئے، سب کچھ، اس کے اپنے جسم پر پھوڑے نکل آئے، اور اس کی بیوی اس کو کہتی ہے اب تو خدا کے خلاف کفر پا کے تیری جان چھوٹ جائے. کہتا کیسی احمق بیوقوف نادان عورتوں کیسی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اس کے دوست اس کو آ کر تو اس کو پرووک کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا کچھ خارجی عناصر ہوتے ہیں، کچھ آپ کے انٹرنل جو آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے، بعض کا لوگ بھی آپ کو پرووک کرتے ہیں. او یو آر دا چلڈرن آف گاڈ، آپ مسیحی ہیں، آپ خداوند سے دعا کریں، وہ تو سب کچھ کرنے پر کہا کیوں نہیں کر رہا جی یہ خداوند آپ کے لیے سب کچھ. تو آپ کو پرووک کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں. اور یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ گلٹی کانشیس کہ نہیں جی میں نے پتہ نہیں بڑا جرم کر دیا ہے، اور آپ پھر آگے موو نہیں کر سکتے. تو اس کو یہ مت سوچیں کہ غصہ کرنا، خدا کے ساتھ ناراض ہونا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو ریووک نہیں ہو سکتی، جس کو آپ واپس نہیں کر سکتے، ریلیشن شپ کو بلڈ نہیں کر سکتے. جب تک آپ زندہ ہیں دیر از اے پاسبلٹی آف ریکنسیلیشن، خدا کے ساتھ صلح کر لیں. تو خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس واپس آئیں. ریمبر دا اسٹوری آف پروڈیگل سن. وہ سارا مال مطابق ختم گوا دیتا ہے سب کچھ، تو وہ سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں نوکر جو ہے وہ بھی افراد کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور میں یہاں پر سوروں کے ساتھ پلیاں کھا رہا ہوں. ریئلائزیشن از ویری امپورٹنٹ. اف یو ڈن اینی تھنگ رانگ یو نیڈ ٹو ریئلائز، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹرسٹ آن دا لو آف گاڈ. خداوند آپ کو بلاتا ہے، اور خداوند نے چوروں، ڈاکوؤں، قصبیوں، معصول لینے والوں کو سب جیسے بھی آپ آئیں گے، جو کچھ بھی آپ نے، وہ زکئی کہتا ہے کہ جی میں نے کسی کا نہ کیا اس کو واپس کر دیتا ہوں. معصول لوگوں کے درمیان اس کی جو تھی رسپیکٹ تھی وہ کوئی نہیں تھی کہ یہ معصول لیتا ہے، لوگوں سے بھیجا پیسے لیتا ہے. خدا نے کہا جس گھر میں نجات آئی ہے، ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے آیا ہے، نجات دینے آیا ہے. سو ڈونٹ اسٹارٹ کنٹینیوسلی لیونگ ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. there shouldn't be any guilty conscience. اور جو بھی آپ ایک جو ہے نا اس کو خداوند کے ساتھ اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ میچور کریں. اچھا مضبوط رشتہ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ آپ بنائیں. جب خداوند جو چاہتا ہے وہ آپ کریں، جو انسان چاہتے ہیں، جو آپ کا من چاہتا ہے، پہلے اس کو دیکھیں، اس کو اس کسوٹی پر لے کر آئیں کہ کیا واقعی یہ خداوند کی مرضی ہے یا نہیں ہے. یہ جو میرا بھائی ہے بہن مجھے مشورہ دے رہے ہیں، اب پہلے بھی ایسا ہوا کہ جب پاکستان میں حالات خراب ہو چکے ہو جی ہم کرسچن طالبان بنائیں گے. Not that's wrong. Don't listen to the people. آپ جو وہ لوگ کرتے ہیں جیسا وہ بیہیو کرتے ہیں ہمیں ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہمارا خدا کمزور ہے؟ کیا وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ ہمیں شیروں کی مان میں سے نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ ہمارے لیے بہرے قدسم کو نہیں سکھا سکتا؟ اور God is same yesterday, today and forever. But God is allowing all these things. اور اس انسیڈنٹ سے جو ہوا فیصل آباد میں، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے کنسرن ہو گئے. خدا کی محبت اجاگر ہوئی، لوگوں نے کنڈیم کرنا شروع کیا اس آئیڈیالوجی کو. تو خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے. خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی کرتا. اس لیے عزیزو forgive the people, start relying upon God, do not become angry towards God. خدا کے ساتھ ناراض نہ ہو، خدا کے ساتھ گلہ شکوہ نہ کریں، خدا کی شکر گزاری کریں. ہر حال میں، دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، ستائے جانے میں، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ویسے وہاں پر ترس کھاتا ہے. وہ ہماری بناوٹ سے واقف ہے. وہ فرزند جان کر
ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں ملامت کرتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، ہیومیلیشن ہے، پرسیکیوشن ہے، in all sort of the situation we need to give him thanks. خدا ان کا شکر کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ پھر خداوند جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس وقت ہم زوراور ہوتے ہیں، کیونکہ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے. خداوند ہمیں دانائی دے، حکمت دے، تاکہ خداوند ہمارا حال میں تجھے دھن بات کریں، تیرے ساتھ ناراضگی اور غصے کا اظہار نہ کریں. حلیمی، فروتنی اور انکساری عطا فرما. ہمیں خداوند ان تمام بہن بھائی کو جو کہ تیرے بارے میں اپنے اندر غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ ہیں، پیار خداوند ہمیں سمجھ بھی دے، غیرت بھی دے. ارے پیار خداوند ہمیں یہ سکھا کہ ہم ہر حال میں، جیسے تیرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خداوند بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں، خداوند ہم دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، ستائے جانے میں تیرے ساتھ وفادار رہیں، بڑبڑائیں نہیں، شکایت نہ کریں، بلکہ تجھ پر بھروسہ کریں. اور تو جو ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں مصیبتوں میں، دکھوں میں پڑا نہیں رہنے دیتا، تو اپنے لوگوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا بلکہ اس آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے. خداوند جیسے تیرا بندہ پالوس سے خداوند ستائے جانے میں، قید میں، کوڑے کھانے میں خداوند تیرے ساتھ وفادار ہے، ہم بھی تیرے ساتھ وفادار ہیں. ارے پیار خداوند ہمیں شریروں کی منڈلی سے بچا. جیسے خداوند ہم پہلے زبور میں یہ سیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا خداوند، بلکہ تیری شریعت پر اس کا دن رات دھیان رہتا ہے. خداوند ہمیں کلام پر غور کرنے کی توفیق دے، ہمیں شریروں کی صلاح سے بچا، عقل، دانش اور حکمت دے. میں سب پیر خداوند لوگوں کے لیے جو کہ دکھی ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے لیے تیری قوت اور طاقت چاہتا ہوں. جتنے بھی لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں ان سب کو بڑی برکت دے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان ہے، تیرا نام پاک مانگتے ہیں، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج بخش دے، ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و چلا ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی آپ سب کا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل لیوٹن میں 3 بجے عبادت ہوگی سینٹ جانس میتھوڈسٹ چرچ میں، جو کہ ہماری کلیسا کا حصہ ہے، ہماری چرچ کی ایکسٹینشن ہے. تو آپ ضرور وہاں پر ہمیں جوائن کریں. اور پھر سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوگی. صبح کی سروس میں میں خدا کا پاک کلام پیش کروں گا، اور دوپہر میں 2 بجے پاسٹر سمر سہیل جو ہیں، جو کہ پاکستان سے تشریف لائے راولپنڈی سے، وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے. آپ ضرور 2 بجے بھی ہمیں جوائن کریں. اور اگر آپ کہیں اور نہیں جاتے تو انگلش کی سروس کے لیے آپ صبح آ سکتے ہیں. دوپہر 2 بجے ہماری اردو ہندی کی سروس ہوتی ہے، تو پلیز آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. اور یہ جو دوپہر کی عبادت ہے، صبح کی جو عبادات ہیں، ان میں پاک شاہ کی رسم بھی ادا کی جائے گی، کیونکہ فرسٹ سنڈے جو ہے ہماری پاک شاہ کی رسم ہوتی ہے. تو آپ اس میں بھی ہمیں جوائن کریں، تو ضرور آئیں اور ہمارے ساتھ ان عبادات کا حصہ بنیں. خدا ہمیں آپ کے ساتھ ہو. آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اس لنک کو اپنے دوستوں، عزیزوں کے ساتھ بانٹیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. کیپ اسمائلنگ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.